على رسوله الكريم أما بعد فعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه أن رجلا قال يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة فقال يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة فقال النبي صلى الله عليه وسلم تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصل الرحم أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الادب میں والدین کے آداب اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کے بارے میں احادیث ذکر فرمائی۔ والدین کے بعد پھر باقی عزیز و اقارب کا درجہ بنتا ہے، جو رشتہ دار ہوتے ہیں، ان کے ساتھ ہم نے کیسے سلوک کرنا ہے، کس طرح زندگی گزارنی ہے، اس کے بارے میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ چند ابواب ذکر فرما رہے ہیں۔ جو ہمارے قریبی رشتہ دار ہوتے ہیں ان کے بارے میں قرآن پاک میں دو طرح کے الفاظ استعمال ہو چکے ہیں، ذوی الارحام اور ذوی القربا۔ ذوی الارحام ہمارے وہ رشتہ دار ہیں جن کے ساتھ شادی کرنا جائز نہیں ہوتا، جس کو محرم کہا جاتا ہے، نکاح کرنا جائز نہیں ہوتا، ان کو ذوی الارحام کہا جاتا ہے، ہم اردو میں اس کو محرم کہتے ہیں۔ ذوی القربا میں پھر وہ رشتہ دار بھی شامل ہو جاتے ہیں جو اگرچہ محرم تو نہیں ہوتے لیکن رشتہ داری ہوتی ہے، چچا اور بھتیجا یہ محارم کہلائے جاتے ہیں، ذوی الارحام کہلائے جاتے ہیں۔ خالہ اور بھانجا ذوی الارحام کہلائے جاتے ہیں، لیکن چچا زاد بھائی آپس میں، خالہ زاد بھائی، پھوپھی زاد اور ماموں زاد یہ پھر ذوی القربا میں آ جاتے ہیں۔ جو صلہ رحمی کرنی ہوتی ہے، رشتہ داری کے حقوق ادا کرنے ہوتے ہیں، وہ ذوی الارحام کے ساتھ بھی لازم ہیں اور ذوی القربا کے ساتھ بھی رشتہ داری کے حقوق پورے کرنے ہوتے ہیں۔ رشتہ داری کے حقوق کیا ہے؟ ہمارا کوئی رشتہ دار ہمارے سے ملاقات کرے تو ہم سلام کر لیں، خدا نخواستہ بیمار ہو جائے تو ہم ان کی عیادت کر لیں، فوت ہو جائے تو جنازہ پڑھ لیں، کسی مشکل میں ہے تو ہم مشکل کے دور کرنے میں مدد کر لیں، کسی غلطی کا ارتکاب کر رہے ہیں تو ہم امر بالمعروف کر لیں، نہی عن المنکر کر لیں۔ اپنی خوشی ہے تو ہم ان کو شریک کر لیں، ان کی خوشی ہے ہمیں دعوت ملے تو ہم ان کی خوشی میں شریک ہو جائیں۔ یہ رشتہ داروں کے باہمی حقوق ہوتے ہیں، اور ان کے لیے جو مختصر الفاظ شریعت میں بولے جاتے ہیں وہ ہے صلہ رحمی۔ صلہ رحمی ذوی الارحام کے ساتھ بھی کرنی ہوتی ہے، ذوی القربا کے ساتھ بھی کرنی ہوتی ہے۔ ہاں یہ بات سمجھ لیں کہ صلہ رحمی کے 3 درجے ہیں۔ ایک درجہ تو واجب ہے، اگلا درجہ پھر سنت مستحب بن جاتا ہے، پھر اگلا درجہ اولا ہے۔ واجب تو یہ ہے کہ عزیز و اقارب میں سے کوئی بھی بندہ سامنے آئے تو ہم سلام ضرور کر لیا کریں، یا وہ سلام کرے تو ہم سلام کا جواب دے دیا کریں، اور عین اسی وقت ملاقات میں خیر خیریت دریافت کر لیں۔ یہ صلہ رحمی کا واجب درجہ ہے۔ بیمار ہو جائے تو ہم عیادت کے لیے جائیں، وہ دعوت دے دیں تو ہم ان کی دعوت قبول کر لیں، جنازہ بن جائے تو ہم جنازے میں شرکت کر لیں۔ یہ اس سے کم درجے کی صلہ رحمی ہے، یہ اس سے اوپر کے درجے کی صلہ رحمی ہے۔
اور اس سے اوپر کے درجے کی صلہ رحمی یہ ہے کہ وہ کسی مشکل میں ہوں تو ہم ان کے ساتھ مدد کر لیں، ہم سے مشورہ مانگے تو ہم ان کو اچھا مشورہ دے دیں، کسی برائی کا ارتکاب کر رہے ہوں تو ہم ان کو برائی سے روک لیں۔ تو یہ 3 درجے ہوتے ہیں عزیز و اقارب کے ساتھ صلہ رحمی کے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے پہلا باب جو قائم کیا ہے وہ صلہ رحمی کی فضیلت کے بارے میں ہے کہ یہ کتنا اچھا کام ہے۔ تو ایک حدیث پیش کی ہے، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے عرض کیا کہ اللہ کے نبی مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیں کہ جس کے کرنے سے میں جنت میں داخل ہو جاؤں۔ فرمایا ایک اللہ کی عبادت کریں، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنائیں، نماز ادا کریں، زکوٰۃ ادا کریں اور صلہ رحمی کریں۔ آپ اندازہ لگائیں کہ اس حدیث میں کسی بھی بندے کے جنت میں داخلے کے لیے جہاں نماز کو ضروری قرار دیا ہے، زکوٰۃ کی ادائیگی کو ضروری قرار دیا ہے، وہاں پہ صلہ رحمی کو بھی ضروری قرار دیا ہے۔ تو گویا کہ جنت میں داخل ہونا صلہ رحمی کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلہ رحمی کو خاص طور پہ ذکر فرمایا۔ آپ اندازہ لگائیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تشریف لے گئے اور اہل مدینہ کے سامنے آپ نے پہلی مرتبہ خطاب فرمایا تھا، ظاہری بات ہے کہ اہل مدینہ کے نام پہلا پیغام تھا تو اہم نکات پر مشتمل ہوگا، زیادہ ضروری باتوں پر مشتمل ہوگا۔ اس اہم خطاب میں آپ نے فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، افشوا السلام، سلام پھیلاؤ، واصلوا الارحام، اور صلہ رحمی کیا کرو، وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، فقراء مساکین کو کھانا کھلاؤ، وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، راتوں کو نمازیں پڑھا کرو اس حال میں کہ لوگ سو رہے ہوں۔ آپ دیکھیں کہ اہل مدینہ کو آپ نے جو پہلا خطاب فرمایا تھا اس میں آپ نے صلہ رحمی کو خاص طور پہ ذکر فرمایا تھا۔ معلوم ہوتا ہے کہ صلہ رحمی کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں اہمیت تھی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اگلا باب قائم کیا ہے، باب اثم القاطع، جو بندہ عزیز و اقارب کے ساتھ صلہ رحمی نہیں کرتا، قطع رحمی کرتا ہے، رشتہ داری کے حقوق ادا نہیں کرتا، اس کا گناہ کیا ہے، اس کی وعید کیا ہے، اس کے بارے میں امام بخاری نے باب قائم کیا ہے۔ آگے حدیث لے کے آتے ہیں، حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں انہ سمع النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول، کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، فرما رہے تھے لا يدخل الجنت قاطع، جنت میں قطع رحمی کرنے والا داخل نہیں ہوگا۔ تو پیچھے حدیث میں آپ لوگوں نے پڑھ لیا کہ صحابی نے پوچھا جنت میں داخل ہونے کے لیے میں کیا کروں؟ آپ نے چند اعمال بتا دیے، اس میں صلہ رحمی کو خاص طور پہ ذکر فرمایا، اور اس حدیث میں پھر حضور نے فرمایا قطع رحمی کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اب ہم اندازہ لگائیں کہ قطع رحمی کتنا بڑا گناہ ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں بعض گناہ ایسے ہیں کہ وہ اتنے رائج ہو چکے ہیں کہ اب لوگ ان گناہوں کو گناہ ہی نہیں سمجھتے، ایک معمول کی کارروائی سمجھتے ہیں۔ چچا کے بیٹوں کے ساتھ ہمارا تعلق ٹھیک نہیں ہے تو کوئی بات نہیں ہے، خالہ یا خالہ زاد بھائیوں کے ساتھ ہمارا تعلق ٹھیک نہیں ہے تو کوئی بات نہیں ہے۔ اتنے یہ گناہ عام ہو چکے ہیں کہ ان گناہوں کی شناعت اور قباحت ہمارے دماغ سے نکل چکی ہے، ہم اس کو ایک معمول کی بات سمجھتے ہیں۔ میرے بھائیوں، بات سمجھ لیں کہ بعض گناہ کل وقتی ہوتے ہیں، بعض گناہ وقتی ہوتے ہیں۔ وقتی گناہ تو وقتی ہوتے ہیں، وہ اتنے بڑے عذاب کا موجب نہیں بنتے۔ خطرناک گناہ وہ ہوتے ہیں جو کل وقتی ہوتے ہیں۔ میں مثال سے بات سمجھاؤں، ایک آدمی شراب پیتا ہے تو جب تک شراب کا پیالہ اس کے ہاتھ میں ہے، پی رہا ہے تو گناہ کر رہا ہے، یا اس حد تک کہ جب تک شراب کا نشہ موجود ہے تو یہ گناہ کی کیفیت میں ہے، گناہ کی حالت میں ہے، وقتی گناہ ہے۔
خدا نخواستہ کوئی آدمی کسی اور گناہ میں مبتلا ہو گیا تو جب تک گناہ کر رہا ہوتا ہے تو گناہ ہے، گناہ کا سلسلہ رک گیا تو گناہ لکھنے والے فرشتوں نے بھی لکھنا چھوڑ دیا۔ لیکن بعض گناہ کل وقتی ہوتے ہیں۔ کل وقتی کا یہ معنی ہے کہ بندہ ہر وقت اس وعید میں ہوتا ہے، اس گناہ کی نحوست میں ہوتا ہے۔ چنانچہ صلہ رحمی کے مقابلے میں جو قطع رحمی ہے یہ وہ گناہ ہے جو کل وقتی ہے۔ صبح شام، دن کو رات کو بندہ جاگ رہا ہے، بندہ سو رہا ہے، بندہ کھا رہا ہے، بندہ پی رہا ہے، بندہ کام کاج میں مصروف ہے، بندہ فارغ ہے، بندہ نماز میں ہے یا بندہ حرم شریف میں بیت اللہ کا طواف کر رہا ہے، لیکن قطع رحمی کل وقتی گناہ ہے اور ہر وقت یہ لکھنے والا فرشتہ اس کو لکھ رہا ہوتا ہے۔ یعنی بندہ حرم شریف میں ہوتا ہے، بیت اللہ شریف کا طواف کر رہا ہوتا ہے، قطع رحمی کا وبال اور قطع رحمی کی نحوست اس وقت بھی بندے کا پیچھا نہیں چھوڑتی، یہ کل وقتی گناہ ہے۔ تو حضور نے فرمایا قطع رحمی کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ آگے امام بخاری نے اگلا باب قائم کیا ہے، باب من بسط لہ فی الرزق لصلۃ الرحم۔ اس بارے میں امام بخاری باب قائم کرتے ہیں کہ صلہ رحمی کی وجہ سے بندے کا رزق کشادہ ہو جاتا ہے، رزق فراخ ہو جاتا ہے۔ حدیث پیش کرتے ہیں عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنا، فرما رہے تھے، من سرہ ان یبسط لہ فی رزقہ وینسأ لہ فی اثرہ فلیصل رحمہ، جس کو یہ بات پسند ہو کہ اس کا رزق فراخ ہو جائے اور اس کی عمر میں اضافہ ہو جائے، اس کو چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے، رزق فراخ ہو جائے۔ آپ اگر اپنے عزیز و اقارب میں، رشتہ داروں میں کبھی غور سے جائزہ لے لیں، رشتہ داروں میں وہ لوگ جو عزیز و اقارب کے ساتھ صلہ رحمی کرتے ہیں، آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ ان کو فراخ اور کشادہ رزق عطا فرماتے ہیں۔ فرمایا جو بندہ چاہتا ہے کہ میرا رزق فراخ ہو جائے، عمر میں اضافہ ہو جائے، اس کو چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے۔ ہاں، ایک اصول اور یاد رکھیں کہ ہم جو بھی اعمال کرتے ہیں، اچھے اعمال کا اچھا بدلہ، برے اعمال کا برا انجام، اصل میں آخرت میں بندے کو ملنا ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اچھے اعمال کے اچھے بدلے کی ایک جھلک دنیا میں بھی بندے کو دکھاتا ہے، برے اعمال کی سزا کی ایک جھلک دنیا میں بھی بندے کو دکھاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اعمال جن کا اچھا بدلہ اللہ تعالیٰ دنیا میں سب سے جلدی عطا کرتا ہے وہ صلہ رحمی ہے۔ ان اعجل الطاعت ثوابا لصلۃ الرحم، وہ عمل جس کا بدلہ اللہ دنیا میں جلدی دیتا ہے وہ صلہ رحمی ہے۔ حتی ان اہل بیت یکونون فجرۃ فتنمو اموالہم ویکثر عددہم وذلک بصلۃ لارحامہم، یہاں تک کہ ایک گھر کے افراد فاسق فاجر ہوتے ہیں، فاسق فاجر ہونے کے باوجود ان کے اموال میں اضافہ ہو رہا ہوتا ہے، ان کی اولاد میں اضافہ ہو رہا ہوتا ہے، وذالک بصلۃ لارحامہم، یہ اس لیے کہ وہ صلہ رحمی کرنے والے ہوتے ہیں، تو صلہ رحمی کے نتیجے میں ان کے اموال بڑھ رہے ہوتے ہیں، ان کی اولادیں بڑھ رہی ہوتی ہیں، تو رزق فراخ ہو جاتا ہے اور عمر میں اضافہ ہوتا ہے۔ کسی بندے کے ذہن میں سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے کہ اس کی عمر کے بارے میں لکھ دیا جاتا ہے، موت کا وقت متعین ہو جاتا ہے اور موت کا وقت نہ تو مقدم ہوتا ہے نہ مؤخر ہوتا ہے، جو وقت لکھا گیا ہے اسی وقت پہ موت آتی ہے، تو یہ حدیث میں آیا ہے کہ عمر میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ حضرت جی دامت برکاتہ العالیہ رات بھی فرما رہے تھے کہ جو بندہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے تو اس کی عمر میں اضافہ ہوتا ہے، تو عمر میں اضافہ کیسے ہوتا ہے؟
عمر تو متعین ہوتی ہے، 60 سال 70 سال 80 سال لکھا گیا ہے تو وہی عمر ہی ہوتی ہے۔ تو جواب دیا جاتا ہے کہ ایک معنی تو اس کا یہ ہے کہ بندے کو عمر تو 60 سال کی ملی ہوئی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ 60 سال میں اتنی برکت دے دیتا ہے کہ 80 سال کے برابر کام بندہ کر لیتا ہے، گویا کہ عمر میں اضافہ ہو گیا، عمر میں اضافہ ہو گیا کہ 60 سال میں 80 سال کے برابر کا کام کر لیا۔ یا پھر دوسرا معنی یہ ہے، علماء طلباء سمجھتے ہیں کہ یہ تقدیر معلق ہوتی ہے، تقدیر مبرم ہوتی ہے، کہ بعض لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرشتوں کو جو فیصلہ دیتے ہیں کہ اس بندے کی عمر 60 سال ہونی ہے، اگر یہ اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ صلہ رحمی کرے گا تو اس کی عمر 70 سال ہو جائے گی۔ فرشتوں کو یوں فیصلہ بتایا جاتا ہے، فرشتوں کو یہ بتایا جاتا ہے کہ اس کی عمر 60 سال ہے، اگر یہ صلہ رحمی کرے گا تو اس کی عمر 70 سال ہو جائے گی۔ اللہ نے اپنے پاس لکھا ہوتا ہے کہ اس کی عمر 60 سال ہے، پھر یہ صلہ رحمی کرے گا تو اس کی عمر 70 سال ہے، تو اللہ کے پاس تو 70 سال اٹل ہوتی ہے، فرشتوں کو یوں بتایا جاتا ہے کہ 60 سال ہے، پھر اگر یہ صلہ رحمی کرے گا تو 70 سال ہو جائے گی۔ تو اللہ کے ہاں جو لکھا ہوا ہے وہ نہیں بدلتا، صرف فرشتوں کے پاس جو لکھا ہوا ہوتا ہے اس میں تبدیلی ہو جاتی ہے، اور یہ اس تقدیری فیصلے کے خلاف نہیں ہوتا۔ آگے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اگلا باب قائم کیا ہے، باب من وصلہ اللہ، جو بندہ صلہ رحمی کرتا ہے اللہ اس کو اپنے ساتھ جوڑے گا، جو عزیز و اقارب کے ساتھ رشتے جوڑتا ہے اللہ اس کو اپنے ساتھ جوڑتا ہے۔ ایک سالک کی زندگی کا نصب العین اپنے رب کے وصل کا حصول ہوتا ہے کہ مجھے میرے رب کا وصل نصیب ہو جائے، اور حدیث میں باقاعدہ فیصلہ کن انداز میں یہ بات فرمائی گئی ہے کہ رب کا وصل چاہیے تو عزیز و اقارب کے ساتھ صلہ رحمی کرو۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ خلق الخلق، اللہ رب العزت نے مخلوق کو پیدا فرمایا۔ جب اللہ تعالیٰ مخلوق کی تخلیق سے فارغ ہوا تو رشتہ داری کھڑی ہو گئی۔ رشتہ داری نے عرض کیا کہ اللہ، ھذا مقام العائذ بکا، یہ آپ کی ذات کے ساتھ پناہ مانگنے کا وقت ہے۔ اللہ، آپ مجھے دنیا میں بھیج تو رہے ہیں لیکن دنیا والے میری رعایت نہیں کریں گے، دنیا والے میرا لحاظ نہیں کریں گے، رشتہ داری کا لحاظ نہیں کریں گے، میں اس بات سے ڈرتی ہوں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، اما ترضین ان اصل من وصلک واقطع من قطعک، کیا آپ اس بات پہ راضی نہیں ہیں کہ جو لوگ تجھے جوڑیں ان کو میں اپنے ساتھ جوڑوں، اور جو تجھے توڑیں ان کو میں اپنے سے توڑ کے رکھ دوں؟ قالت بلا یا رب، رشتہ داری نے کہا کہ ہاں اللہ، میں اس بات پہ راضی ہوں۔ قال فہو لک، یہ ایسا ہی ہوگا کہ جو تجھے جوڑے گا اس کو میں اپنے ساتھ جوڑوں گا، جو تجھے توڑے گا اس کو میں اپنے سے توڑ کے رکھ دوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کن انداز میں یہ بات فرمائی ہے کہ اس بندے کو اللہ کا وصل نصیب نہیں ہو سکتا جو اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ رشتے ناطے توڑتا ہے۔ آگے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اگلا باب قائم کیا ہے۔ باب کا خلاصہ یہ ہے کہ صلہ رحمی کی حقیقت کیا ہے۔ ہمارے عزیز و اقارب میں سے کوئی بندہ میرے ساتھ رشتہ داری جوڑتا ہے تو میں بھی رشتہ داری جوڑتا ہوں، تو یہ صلہ رحمی نہیں ہے، یہ تو عدلے کا بدلہ ہو گیا کہ وہ ہماری شادی میں شریک ہوا تو میں ان کی شادی میں شریک ہوا، وہ میری خیریت پوچھنے کے لیے آیا تو میں بھی ان کی خیریت پوچھنے کے لیے گیا، یہ تو عدلے کا بدلہ ہو گیا۔ اصل صلہ رحمی یہ ہے کہ عزیز و اقارب ہمارے ساتھ رشتہ داری ختم کریں اور ہم جوڑیں، وہ پھر ختم کریں ہم پھر جوڑیں۔ تو باب لیس الواصل بالمکافئ، جو بندہ عدلے کا بدلہ کرتا ہے
کہ وہ ہمارے ساتھ صلہ رحمی کرتا ہے تو ہم بھی صلہ رحمی کریں، یہ اصل صلہ رحمی نہیں ہے۔ آگے حدیث میں آیا ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس الواصل بالمکافئ، جو صلہ رحمی کے بدلے میں صلہ رحمی کرتا ہے یہ صلہ رحمی کرنے والا نہیں ہے، ولکن الواصل الذی اذا قطعت رحمہ وصلها، اصل صلہ رحمی کرنے والا وہ ہے کہ رشتہ دار اس سے رشتہ داری توڑے اور یہ جوڑے، وہ توڑے اور یہ جوڑے۔ ایک حدیث میں آیا ہوا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے عرض کیا کہ اللہ کے نبی، میرے رشتہ دار میرے ساتھ رشتہ داری توڑتے ہیں، فرمایا آپ ان کے ساتھ جوڑیں۔ وہ کہتے ہیں وہ پھر میرے ساتھ توڑتے ہیں، فرمایا آپ پھر ان کے ساتھ جوڑیں۔ وہ کہتے ہیں پھر میرے ساتھ توڑتے ہیں، فرمایا پھر ان کے ساتھ جوڑیں، یہاں تک کہ شیطان کی منہ میں مٹی ڈال دیں۔ شیطان کے منہ میں مٹی ڈال دے کا معنی یہ ہے کہ شیطان کو ذلیل کر دیں۔ شیطان ذلیل کیسے ہوتا ہے کہ وہ کوشش کرتا ہے ایک طرف سے رشتہ دار کے اوپر تو وہ غالب آ جاتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ میں دوریاں پیدا کر دوں گا، لیکن دوسری جانب کا مسلمان دوری کو دوبارہ قرب میں تبدیل کر دیتا ہے۔ شیطان پھر دوری کی کوشش کرتا ہے اور یہ بندہ پھر قرب پیدا کر دیتا ہے، رشتہ جوڑتا ہے۔ شیطان پھر توڑنے کی کوشش کرتا ہے، یہ پھر جوڑتا ہے۔ اس طریقے سے شیطان ذلیل ہو جاتا ہے، شیطان رسوا ہو جاتا ہے۔ اور عقل کا تقاضا بھی یہی ہے، اخلاقیات کا تقاضا بھی یہ ہے کہ اگر ہمارے عزیز و اقارب میں سے کوئی بندہ ہمارے ساتھ رشتہ داری توڑتا ہے تو میں جوڑتا ہوں، وہ پھر توڑتا ہے تو میں جوڑتا ہوں، وہ پھر۔ اب اگر وہ اپنا غلط عمل نہیں چھوڑتا تو میں اپنا اچھا عمل کیوں چھوڑوں؟ وہ اپنا غلط رویہ، اپنی غلط روش نہیں چھوڑتا تو میں اچھی روش کیوں چھوڑوں؟ اگر وہ غلط روش پر قائم ہے تو مجھے چاہیے کہ میں اچھی روش پر اسی طرح قائم رہوں۔ اور آگے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اگلا باب قائم کیا ہے کہ ایک آدمی غیر مسلم ہے، مشرک ہے، کافر ہے، لیکن شرک کے باوجود اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ صلہ رحمی کرتا ہے، پھر یہ بندہ مسلمان ہو جاتا ہے۔ اسلام لانے کے بعد اس نے کفر کی حالت میں جو صلہ رحمی کی ہے اس کا اجر اللہ تعالیٰ اس کو عطا کرتا ہے۔ تو فرمایا وَبِهِ قَالَ بَابٌ مَنْ وَصَلَ رَحِمَهُ فِي الشِّرْكِ ثُمَّ أَسْلَمَ، ایک آدمی شرک کی حالت میں اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ صلہ رحمی کرتا ہے، پھر یہ بندہ مسلمان ہو جاتا ہے۔ حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، انہوں نے عرض کیا اللہ کے رسول أَرَأَيْتَ أُمُورًا كُنْتُ أَتَحَنَّثُ بِهَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ، میں ابھی مسلمان نہیں ہوا تھا، میں صلہ رحمی کرتا تھا، میں غلام آزاد کیا کرتا تھا، میں عزیز و اقارب کے ساتھ تعاون کیا کرتا تھا، حل لی فیہا من اجر، کیا مجھے اس میں اجر ملے گا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلمت علی ما سلف من خیر، آپ نے جو نیک اعمال کیے ہیں وہ اعمال آپ کے محفوظ ہیں، وہ ضائع نہیں ہوں گے، ان کا بھی آپ کو اجر ملے گا۔ معلوم ہوتا ہے کہ بندہ شرک کی حالت میں اگر صلہ رحمی کر لے، بعد میں مسلمان ہو جائے تو وہ صلہ رحمی کا ثواب اس کو مل کے رہے گا۔ تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ اپنے پیارے اللہ کا وصل حاصل کرنے کے لیے، قرب حاصل کرنے کے لیے اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کیا کریں، کیونکہ دین اسلام محبت کا دین ہے، یہ الفت کا دین ہے۔ دین اسلام ہمیں محبت سکھاتا ہے، خاندان میں محبت، گھر میں محبت، پورے معاشرے میں محبت کی فضا کو عام کرنا چاہیے، اس میں کردار ادا کرنا چاہیے۔ خاص طور پہ خواتین اگر آواز سن رہی ہیں تو خواتین کا بڑا مؤثر کردار ہوتا ہے خاندان میں محبت کی فضا بنانے میں یا نفرت کی دیواریں کھڑی کرنے میں۔ خواتین کا بڑا مؤثر کردار ہوتا ہے۔ خواتین چاہیں تو دو اجنبی بندوں کو آپس میں شیر و شکر بنا دیں،
اور اگر وہ چاہیں تو دو سگے بھائیوں کو ایک دوسری کی جان کا دشمن بنا دیں، ان کو بڑا طریقہ آتا ہے۔ تو لہٰذا خواتین اگر اپنے گھر میں، اپنے خاندان میں محبت اور الفت کی فضا کو قائم کرنے میں کردار ادا کریں تو یہ کردار بڑا مؤثر رہے گا، یقیناً محبت کی فضا قائم ہو جائے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی حاضر ہوئے، ابھی وہ مسلمان نہیں ہو چکے تھے، مکی دور کا واقعہ ہے۔ عرض کیا من انتا، اب کون ہیں؟ حضور نے فرمایا انا نبی، میں نبی ہوں۔ پوچھا ما ہوا نبی، نبی کون ہوتا ہے؟ قال ارسلنی اللہ، مجھے اللہ نے نبی بنا کر بھیجا ہے۔ قال بأی شیء ارسلک اللہ، اللہ نے آپ کو کون سا مرکزی پیغام دے کر نبی بنا کر بھیجا ہے؟ یعنی آپ کی نبوت اور رسالت کا وہ سنٹرل پوائنٹ کیا ہے، مرکزی پیغام کیا ہے؟ قال ارسلنی بصلۃ الارحام، مجھے اللہ نے صلہ رحمی کا پیغام دے کر دنیا میں بھیجا ہے۔ یعنی صلہ رحمی کو اتنی اہمیت حاصل ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ مجھے اللہ نے نماز کا پیغام دے کر بھیجا ہے، حج کا پیغام دے کر بھیجا ہے، جہاد کا پیغام دے کر بھیجا ہے، نہیں، مجھے اللہ نے صلہ رحمی کا پیغام دے کر بھیجا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی مسلمان نہیں ہو چکے تھے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہرقل کے پاس خط بھیجا تھا، اور ہرقل نے پھر حضرت ابو سفیان سے پوچھا تھا کہ جس بندے نے خط بھیجا ہے اس کی تعلیمات کیا ہیں، اس کے اخلاق کیا ہیں، اس کا خاندانی پس منظر کیا ہے، مختلف سوالات پوچھے تھے۔ ان میں سے ایک سوال یہ تھا کہ جس بندے نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے وہ کیا تعلیم دیتا ہے، اس کی تعلیم کیا ہے؟ تو حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یأمرنا بالصدق والصلاۃ والصلۃ، وہ ہمیں سچائی کا حکم دیتا ہے، نماز کا حکم دیتا ہے، صلہ رحمی کا حکم دیتا ہے، صلہ رحمی کا حکم دیتا ہے۔ یعنی کفار بھی اس بات کا اقرار اور اعتراف کرتے تھے کہ یہ بندہ رشتوں کو جوڑنے کا پیغام دیتا ہے، رشتوں کو توڑنے کا پیغام نہیں دیتا۔ قبیلہ خثعم کا ایک آدمی حضور کی خدمت میں حاضر ہوا، عرض کیا کہ اللہ کے نبی ای الاعمال احب الی اللہ تعالی، اللہ کے ہاں سب سے زیادہ پسندیدہ عمل کون سا ہے؟ قال الایمان باللہ، اللہ پر ایمان لانا۔ قال ثم ای، اس کے بعد کون سا عمل پسندیدہ ہے؟ قال صلۃ الارحام، رشتے ناطے جوڑنا۔ پھر اس بندے نے سوال پوچھا ای الاعمال ابغض الی اللہ تعالی، اللہ کے ہاں سب سے زیادہ ناپسندیدہ عمل کون سا ہے؟ قال الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ شریک بنانا۔ قال ثم ای، اس کے بعد کون سا عمل پسندیدہ ہے؟ قال ناپسندیدہ ہے۔ قال قطیعۃ الرحم، قطع رحمی کرنا، رشتے ناطے توڑنا۔ اب یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ صلہ رحمی کی ہماری شریعت میں زبردست اہمیت ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ اچھا سلوک کریں، پیار محبت کی فضا قائم کر دیں۔ اور دین اسلام فقط نماز اور روزی کے حد تک محدود نہیں ہے، خاص طور پہ ہمارا تصوف، سلوک، یہ تو ویسے بھی اخلاق کو درست کرنے کی کوشش ہے۔ حسن اخلاق کے ساتھ، اچھے اخلاق کے ساتھ ہم اپنے عزیز و اقارب کو دین کی طرف مائل کر سکتے ہیں، اپنے تصوف کے سلسلے کی طرف مائل کر سکتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس میں قدم بڑھائیں۔ کئی مرتبہ بندے کی طبیعت پر گراں ہوتا ہے، شوق ہوتا ہے کہ جب ہمارے عزیز و اقارب ہمارے ساتھ تعلق نہیں جوڑتے تو ہم کیوں جوڑیں، وہ ہمارے پاس نہیں آتے تو ہم کیوں جائیں۔ اگرچہ بندے کے نفس پر شوق ہوتا ہے، لیکن اسی نفس کو تو ہم نے رگڑا لگانا ہے، اسی نفس کو تو ہم نے پامال کرنا ہے، پھر کہیں جا کے رب کا قرب حاصل ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ